اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معارف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ آج ہمارا موضوع ہے 17 رمضان المبارک کی مناسبت سے جنگ بدر، اور پھر اس میں آگے بڑھ کر ہم بات کریں گے جہاد کے اوپر، جہاد کے فلسفے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آج کے دور کا جہاد کیا ہے اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں، میں بہت مشہور ہوں، علامہ محمد سبطین اکبر صاحب کا، مذہبی اسکالر ہیں سر، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے جوائن کیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں سر، آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر وقت دینے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ صاحب، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں سر، آپ کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے اندر شرکت کی۔ میں سر سب سے پہلے چونکہ 17 رمضان المبارک ہے اور غزوہ بدر کا ایک اہم معرکہ جو ہے وہ اس دن سر انجام ہوا تھا سن 2 ہجری کو، بدر کے مقام کے اوپر مسلمانوں کی یہ اور مشرکین قریش کے ساتھ کے درمیان یہ پہلی لڑائی تھی۔ 313 اور 1000 کا لشکر تھا، لیکن مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ جنگ بدر کے جو اسباب تھے اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وضو کیا، اور پھر پروردگار کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ ماہ سیام جیسی بابرکت دن اور راتیں نصیب فرمائے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو روزہ دار ہیں ان کی سانسوں کو عبادت اور تسبیح شمار کیا، اور یہاں تک اس کی کریمی ہے کہ اس نے کہ انسان سو بھی رہا ہے تو اب عبادت شمار کر رہا ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی فتح ہے، اسلام کی سب سے پہلی فتح، اور اس کو یوم الفرقان کہا گیا۔ ایک بہت بڑا، قرآن نے اس کو ایک لقب سے پکارا ہے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ اس کے اسباب کے اندر ہم دیکھیں تو یہ اس کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ خود مکہ مکرمہ سے ہوئی ہے۔ رسول خدا کے وہ 13 سال جو مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول خدا نے گزارے تھے، اس کے اندر اتنی سختیاں اور اتنی ظلم ستم برداشت کیا، اور خاموشی کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ جب اعلان کر دیا نبوت کا، اور اس طرح کر پھر انہوں نے قریش نے بہت زیادہ مظالم کیے مسلمانوں میں، کیونکہ جہاد کا حکم اس وقت تک نہیں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ دیکھ لیں مکہ کی جتنی بھی آیات مکی نازل ہوئی ہیں اس کے اندر دیکھیں گے تو امن سے رہو، پیار سے رہو، محبت سے رہو، صبر کرو، برداشت کا پیغام دیا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے رسول خدا نے وہاں پہ امن اور ایک بھائی چارے کی فضا قائم رکھی، اور مسلمانوں کو صبر اور تحمل کا وہاں پہ درس دیا ہے۔ جیسے اور وہاں پہ آپ کے سامنے پھر انتہا یہاں تک ہوئی، اتنے مظالم ہوئے کہ شیب ابی طالب کے اندر اتنی سختی ہوئی، اور اس کے بعد جب وہ حمایت ختم ہو گئی، جیسا کہ جناب ابو طالب محسن اسلام تھے رسول خدا کے چچا، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جنہوں نے جو کہ محسنہ اسلام ہیں اور رسول خدا نے عام الحزن قرار دیا، پھر جب ان کی حمایت ختم ہو گئی تو اب رسول خدا نے وہاں پہ قیام کرنا ان کے لیے سخت ہو گیا تھا۔ تو رسول خدا کو مجبور کر دیا گیا، پہلے بھی ہجرت کی گئی، پہلے بھی مسلمانوں کو بھیجا گیا، لیکن بعد میں اب خود رسول خدا مجبور ہو گئے، اور رسول خدا نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف چلے گئے۔ یہ وہ اسباب تھے کہ جو کہ شروع میں بنیاد بنے۔ اس کے علاوہ جب یہ مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں تو اب یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے کہہ لیں یا چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئی ہیں، جن کو سرایا کہا جاتا تھا، جو وہ جنگ جس کے اندر رسول خدا تو شریک نہیں ہوتے تھے، تو ایسے ہوا، اور اس کے اندر عمر بن حضرمی نامی شخص جو ہے وہ ایک سریہ تھا، سریہ غالباً، تو اس کے اندر اس کو قتل کیا گیا، جس کی وجہ سے کفار مکہ کے اندر بہت زیادہ بدلے کی خواہش پیدا ہوئی، اور بہت زیادہ انہوں نے بدلہ لینے کی تگ و دو شروع کر دی۔
اور اس کی اس کا مین ایک اسباب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز ہے. پھر جو مین وجہ بنی ہے وہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا، جو تجارتی قافلہ تھا، اس نے جو ہے اشتعال دلوایا. حالانکہ مختصر کرتا چلوں کہ وہ پتہ بھی چل گیا کہ مال جو ہے وہ مسلمانوں نے نہیں لوٹا ہے، حملہ نہیں کیا ہے. اس کے باوجود کیونکہ یہ لوگ کمر کس چکے تھے، کیونکہ بلیک میلنگ کیا گیا نا، کہ ابو سفیان کا جو ایک بہت بڑا تاجر تھا، کوئی چھوٹا موٹا اس کا تجارتی قافلہ تو تھا نہیں، تو ہر مکہ والے کا سامان اس کے ساتھ تھا. اور اسی وہی موقع تھا پھر اس کے بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا کر. اے اللہ اگر تیری مرضی یہی ہے کہ کافر غالب ہوں تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ دعا بڑی امپورٹنٹ ہے اور اللہ رب العزت سے التجا بھی ہے اس کے اندر، اور ساتھ میں یہ بھی مینشن کیا جا رہا ہے کہ اللہ اگر کافر غالب رہیں گے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. میں اس دعا کے متعلق اور اس کے معنی اور مفہوم کو آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے بدر کے میدان میں پہنچ گئے، جیسے ابھی سبطین بھائی فرما رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کا جائزہ لیا جی، اور مخالف جو فوج تھی اس کو بھی آپ نے دیکھا، تو محسوس کیا ہوا کہ ادھر 313 ہیں بالکل اور 1000 کا لشکر جرار ہے. ان کے پاس اس دور کے جتنے بھی وسائل جنگ تھے موجود تھے، سواریاں تھیں، زریں تھیں، تلواریں تھیں، نیزے تھے، تیر تھے. اور ادھر کیا تھا، 313 کے بعد سواریاں نہ ہونے کے برابر تھی، نہ ہونے کے برابر، اور تلواریں بھی مکمل نہ تھیں، ہتھیار بھی نہیں تھے، اور بعض کے پاس تو ٹوٹے ہوئے نیزے تھے، زنگ آلود تلواریں تھیں. کسی کو وہ بھی دستیاب نہیں تھی، وہ کھجور کی چھڑی ہاتھ میں پکڑ کر آیا ہوا تھا. کسی کی وہ بھی مل نہ سکی تو ہاتھ میں پتھر اٹھا کے آیا ہوا تھا. اس طرح کی کیفیت تھی. اور پھر سب نوجوان ہی نہیں تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، کچھ بچے تھے، کم سے عمر کے لوگ بھی تھے. تو ایسی کیفیت کو دیکھ کر پھر اللہ کے رسول اللہ نے رات جبیر نبوت صحرا پہ رکھ دی، ریت پہ رکھ دی، اور اللہ کی بارگاہ میں رو کے گڑ گڑا کے عرض کیا، اللہ میری ساری زندگی کی جو پونجی اور سرمایہ تھا نا وہ یہی تھا جو میں لے آیا ہوں. بالکل ایسے میں یہی کر سکتا تھا. یہ صدیق اکبر، یہ عمر فاروق، یہ عثمان غنی تو موجود ہی تھے، حیدر مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم، یہ بلال حبشی، یہ جو میری زندگی کا جو سرمایہ نا میں یہاں پہ لے آیا ہوں. اور اب آپ کا معاملہ ہے کہ جب یہ آپ نے دعا کی، یہ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا، وہ دعا ہے بالکل ایسے ہی. ان تہلک ھذی الاصحاب فلا تعبد فی الارض ابدا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ سے خاص لاڑ پیار محبت ایک خاص تعلق ہے نا، اس کی بنا پہ آپ نے کہا اللہ میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کر دیا، اب تیری مرضی ہے اگر یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. پھر اللہ نے آسمان سے پتہ کیا فرمایا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ 313 سپاہی مدینے سے لے کر آئے ہیں تو میں نے 1000 کا لشکر جرار فرشتوں کا آسمان سے نازل کر دیا. سبحان اللہ. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. جب اللہ کے لیے لوگ نکلتے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اسلحہ کس کے پاس، اتداد زیادہ کس کے پاس ہے. ہم نے تو یہ دیکھا کہ ادھر سے عتبہ ملعون آ رہا تھا، ادھر سے عمر فاروق آ رہا تھا، ادھر سے ولید خونخوار آ رہا تھا، ادھر سے حیدر کرار آ رہا تھا، ادھر سے ابو جہل لعین آ رہا تھا، ادھر سے ابوبکر صدیق آ رہا تھا، ادھر سے امیہ بن خلف ظالم آ رہا تھا، ادھر سے مؤذن رسول بلال حبشی آ رہا تھا. یہ قرآن پڑھتے ہوئے مدینے سے آ رہے تھے، وہ گندے گیت سنتے سناتے ہوئے مکے سے آ رہے تھے. یہ اللہ کے قرآن سے اپنے سینے منور کرتے ہوئے آئے اور اللہ کے کہنے پہ آئے، وہ شیطان کے اکسانے پر آئے. ہم نے تو یہ فرق دیکھا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس فرق کے بعد جب نبی پاک نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تو 1000 فرشتہ، نبی پاک نے پھر کنڈا کھٹکھٹائے رکھا، نہیں اللہ مجھے تیری مدد چاہیے. جو آپ نے ابھی الفاظ کہے نا سلام بھائی، یا اللہ وہ تیری مدد کے جو وعدے تھے آج پورے ہونے چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا بثلاثۃ آلاف، میرے حبیب مکرم میں 3000 فرشتے بھیج دیتا ہوں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دستک دی، یا اللہ تیری مدد کے وعدے. اللہ فرماتے بخمسۃ آلاف، میرے محبوب مطمئن ہو جائیں میں نے 5000 بھیج دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ تیری مدد کا وعدہ. تو اللہ نے آخر میں پتہ کیا فرمایا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم. میرے پیارے 1000 میں نے فرشتہ بھیجا تو پھر بھی خوش نہیں ہے، 3000 بھیجے، 5000 بھیجے، آپ کا اطمینان نہیں. تو پھر سنیے انی معکم، میں اللہ خود بھی آ رہا ہوں.
واہ واہ، اللہ جس انداز سے بھی آیا تو اس نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جو اللہ کی مدد کرتا ہے نا، یعنی اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی مدد کرتا ہوں، میں ان کے قدموں کو مضبوط کر دیتا بے ہوں۔ شک، اس پھر میں دنیا کوئی نے شک دیکھا نہیں، کوئی شک نہیں۔ 313 کے قدم کیسے مضبوط ہوئے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس میں سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت ایک اور جو ہے وہ بڑا اہم پہلو بیان کرتے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا۔ وہی میں نے آیت پڑھی، بالکل ایسے ہی ہے۔ ربو کے مارا کدھر نہیں، سنو تم گردنوں پر مارو اور ان کی پور پر مارو۔ یقیناً یہ جو دلوں میں روب ڈالنا ہے، یہ میرا خیال ہے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو مدد و نصرت ڈائریکٹلی نیچے زمین پر اتری، وہ دلوں پہ روب تھا کہ دوسرے کے متعلق اللہ رب العزت نے روب ڈال دیا۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا، ڈاکٹر اقبال نکیانہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، غزوہ بدر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کا زیادہ درس دیتا ہے، اور جب یقین کے ساتھ اترے ہیں میدان جنگ کے اندر تو پھر اللہ کی مدد بھی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہم جب سورہ انفال کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بالکل واضح نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تعداد ہے مسلمانوں کی، بظاہر انسانی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ 313 1000 پہ کیسے غالب آئیں گے۔ جی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 313 جو آئے ہیں ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، لیکن ان کو یہ کہ وہ جو طاقت کو پیدا کرنے والا ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ اور دیکھیے سورہ انفال وہ جنگ کے بعد وہ تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جی، کہ جو بہترین تبصرہ ہے۔ جی، کوئی بھی کمانڈر اپنی جنگ کے بعد جب وہ تبصرہ کیا کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ یہ ہماری خامیاں اور یہ ہماری خوبیاں تھیں۔ اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اگر آج بھی، ابھی جو آپ نے جہاد کی بات کی نا، آج بھی اگر کوئی جنگ آپ نے جیتنی ہے تو پرسنٹیج یہی پیدا کرنا ضروری ہوگا۔ 1/3 ہے نا۔ آپ دوسری جنگ دیکھیں، غزوہ احد، اس میں بھی مسلمان 1/3 ہیں۔ تیسری جنگ احزاب، اس میں بھی 1/3 ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اگر غلبہ حاصل کرنا ہے تو صرف اللہ پر توکل، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن آپ کو اتنا وَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، اتنا ضرور آپ کو تیاری کرنا ہوگا کہ 1/3 ہوئے۔ آج میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ دیکھیے اگر آج کی جنگ فزیکلی نہیں ہے، آج آپ کو اسمبلی میں جانا ہے، کار تبدیل ہو گئے ہیں، ففتھ جنریشن وار کی طرف ہم چلے آپ کی گئے وار ہیں۔ اسمبلی میں ہے، بالکل ایسے ہی تو ہے۔ آپ کو اسمبلی میں اکثریت کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل جنگ بدر کو سامنے رکھ کے 1/3 آپ کو لازماً اپنے ممبر لانے کے، پھر آپ دین کو غالب کر سکیں گے۔ اور یہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوتے تو بکاؤ مال ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا۔ تو یہ جنگ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ پر توکل کرو، اور اللہ نے جو اس میں نسبت بتائی ہے وہ یہ ہے ان تکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، تم میں سے صبر کرنے والے، کوالٹی، تربیت یافتہ اگر ہوں گے تو نسبت یہ ہے 20 صابرون یغلبوا 200، 200 پر بھاری آئیں گے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں فرمایا، میں بریک پہ جانا میں بریک سے واپس آتا ہوں۔ تو پھر اس جنگ کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ جب صحابہ کے اپنے رشتہ دار ان کی اپنی تلواروں کے نیام کے نیچے جب آئے تو انہوں نے پھر اپنی رشتہ داریوں کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو ترجیح دی، اور ان کے سر اگر قلم بھی کرنے پڑے تو قلم کر دیے گئے۔ اس پہلو کے اوپر بات کریں گے، میرے ساتھ رہے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کی تلوار کے نیچے آ رہے ہیں، لیکن آپ رشتہ داری کو فوقیت نہیں دے رہے، اسلام کو فوقیت دے رہے ہیں، اسلام کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا، حضرت عمر کی تلوار کے نیچے ان کے اپنے ماموں آئے، حضرت ابو بکر کی تلوار کے نیچے ان کے اپنے بیٹے آئے، حضرت حذیفہ کی تلوار کے نیچے ان کے والد آئے۔ یہ تمام پہلو جو ہے یہ کیا ہمیں سبق دے رہا ہے؟ اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو اسلام نے ہمیں جو درس دیا ہے وہ درس دیا ہے کہ آپ کو ایک معیار قائم کرنا ہے،
وہ معیار جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں رسول خدا کی سیرت میں بھی دکھائی دیتا ہے اور ان کی آل کی سیرت میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ معیار کیا، معیار ہے حق۔ جیسا کہ ہم کربلا کے اندر دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام واقع کربلا میں، کربلا کی سرحد پہ پہنچ کے خواب میں دیکھ کے اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، تو بیٹا پوچھتے ہیں جناب علی اکبر کے بابا کیا وجہ ہے؟ ہاں پریشانی انہوں نے کہ میں آگے بیٹا خون دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ درندے مجھے نوچ رہے ہیں۔ تو کہا کہ بابا یہ بتائیں کیا ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہم حق پہ ہیں۔ تو اب یہ جب معیار یہ ہے کہ ہاں حق پہ ہیں تو اب وہ فرماتے ہیں کہ اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ جا پڑیں۔ یہاں پہ بھی وہی درس ہے 313، یہ صرف اور صرف ایک معیار قائم کیے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ حق پہ ہیں۔ اب آگے جو بھی آ جائے، باپ آتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی، بھائی آتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی، میرا رشتہ دار آتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور یہی درس ہمیں ملا ہے ادھر کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے اوپر جو سب سے پہلے انہوں نے ایمان رکھا اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے حق پہ جانتے ہوئے اب انہوں نے پرواہ نہیں کی ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار ہے کہ نہیں ہے، پتھر بھی ہے تو ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، موت ہم پہ آن پڑے یا ہم موت پہ جان پڑے۔ یہ ہمیں بہترین درس ملتا ہے کہ آج یہ رشتے دنیا کے رشتے ہیں، انسان نے خود خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کے لیے درس ہے کہ اپنا ایک معیار قائم کریں اور ایک معیار کو لے کے چلیں تاکہ آپ کا دشمن جب سامنے آئے، آج دشمنی وہ والی دشمنی نہیں رہ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم اپنا دشمن انسان خود بن چکا ہے۔ آج کی جو سوشل میڈیا وار ہے اور اس طرح وار ہے، آج انسان حضور اجازت کے ساتھ کہ میڈیا نے انسان جو ہے اب وہ اپنا دشمن خود بنا لیا۔ انسان کے لیے آج اگر ہم اس طرح جہاد پہ نکلے ہیں نا تو بات جہاد کی طرف بھی ابھی بڑھے گی، تو اس پہ میں اس پہ بات کروں گا کہ اب سب سے بہترین جہاد ابھی خود کے ساتھ جہاد ہے۔ ہاں وہ جہاد کیا ہے کہ آج سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ بدی کی طرف جاؤ، اب گناہ کی طرف جاؤ، بدکاری کی طرف جاؤ۔ ہاں اعمال کی طرف آ جاؤ تو سب سے مشکل کام ہے آج جو ہے کسی بھی تعلیمات اہل بیت پہ، تعلیمات اسلام پہ عمل کرنا اس وقت سب سے مشکل بالکل ٹھیک ہے، اس وقت مشکل کام ہے۔ میں ضیاءاللہ شاہ بخاری صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ سر جنگ بدر کے ہو گئی، واقعہ ہو گئی، مدینہ کے اندر اطلاع بھی دے دی گئی، اس کے جو بعد میں آنے والے واقعات تھے اور بعد میں آنے والے دن تھے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے تھے؟ کفار کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے تھے؟ دیکھیں یقیناً فتح بدر جو تھی، جی سب سے پہلے اس نے جو ہمیں اسباق دیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے ان کو اپنایا، جی ان پہ عمل کر کے دکھایا۔ اور وہ کیا تھے؟ سب سے پہلے اللہ پہ توکل، بالکل ٹھیک، اللہ پر اعتماد۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ ہمارا توکل، بھروسہ، ہمارا سہارا وہ اللہ کی ذات ہے، وہ ہے مسبب الاسباب۔ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، کائنات میں صرف اللہ کی مشیت غالب آتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سبق ملا، صحابہ کرام نے وہاں سے یہ سبق سیکھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت، بالکل ٹھیک، آپ کے ساتھ ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، جو نبی پاک نے ہم سے مطالبہ کیا تھا اپنی جان سے بڑھ کر، اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا تھا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنے والا اللہ کے ہاں مومن شمار ہوتا ہے۔ واہ واہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، سارے عزیز و اقارب اور لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو جب یہ بات کر رہے تھے کہ صحابہ کرام اپنے ہی عزیزوں اور رشتہ داروں کو انہوں نے قتل کیا غزوہ بدر میں، نبی پاک کی محبت میں، اللہ کی توحید کی خاطر، اسلام کی وجہ سے، کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر یہ رشتے
اور یہ دنیا داری کے دھندے، یہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جہاد سے، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے؟ سپرلیٹو ڈگری، محبوب زیادہ ہے، قریب زیادہ ہے، عزیز زیادہ ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تم مومن نہیں ہو، فاسق ہو۔ اللہ کی مدد کا انتظار نہ کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کب تم پہ نازل ہوگا۔ تو دوسرا یہ سبق سیکھا جس نے اسلامی سوسائٹی کو ان بنیادوں پہ کھڑا کیا۔ اور تیسری بات یہ تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہاں سے قیدی لائے تھے نا 70، ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کر کے دکھایا۔ اس حسن سلوک کے جو اثرات تھے، جو اخلاق کے اور آپ کے تحمل اور بردباری کے، معاف کر دینے کے جذبہ، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، تو اللہ نے ہمیں اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دشمن کے ساتھ، مخالف کے ساتھ حسن سلوک جو ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے نا تو وہی تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا۔ ان قیدیوں میں سے کتنے قیدی جو بعد میں صحابہ بنے، بالکل ایسے، نبی پاک کے جانثار بنے۔ بالکل ایسے۔ اور چوتھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی جو ہمیں دکھائی وہ کیا ہے، آپ نے ان میں سے جو فدیہ نہ دے سکے، معاوضہ نہ دے سکے، ان سے فرمایا کہ تم مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب وہ جو لکھنا پڑھنا تھا وہ حدیث پاک تو جانتے نہیں تھے، جی ایسے ہی، وہ تو قرآن کے حافظ اور قاری نہیں تھے، وہ تو کافر تھے اس وقت۔ تو انہوں نے کیا سکھانا تھا؟ جو اس دور کے عصری علوم تھے، جی بالکل ایسے ہی، جو اس دور کا عربی ادب تھا، بالکل ایسے ہی، جو اس دور کے جو جغرافیہ تھا اس کے حوالے سے، اس کے متعلق انہوں نے تو اس حوالے سے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ تو معلوم ہو الحکمت ضالۃ المؤمن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حکمت و دانائی تمہیں جہاں سے ملے یہ مومن کی گمشدہ میراث ہوتی ہے۔ ہم تو یہیں پہ اڑے رہتے ہیں اور لڑے رہتے ہیں کہ یہ انگریزی نہیں سیکھنی چاہیے، یہ انگریزوں کی زبان ہے اور فلاں ہے، یہ فلاں کی ایجاد ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں بالا تر ہونا چاہیے، یہ اسوہ پیغمبر کی چیزوں کے خلاف ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے وسعت ملتی ہے، وسعت ملتی ہے، آفاقیت ملتی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، ہمیں وسعت ملتی ہے، آفاقیت ملتی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، اور چونکہ ہم آخری بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں آگے جا کے، تو جنگ بدر کے حوالے سے تو کوشش کی ہم نے کہ اس کو اوورآل ہم دیکھ سکیں۔ اس میں جو جہاد کا پہلو ہے، جو آج کل کے دور کے اندر بھی پھر ہم اس کو ریلیٹ میں کرنا چاہوں گا۔ جہاد بنیادی طور پر جوہد سے نکلا ہے اور کوشش کرنا۔ ہمارے ہاں دین اسلام کے اندر جہاد کا مطلب جو ماضی کے اندر لیا جاتا رہا وہ یہی تھا کہ ایک دوسرے سے جنگ کرنا۔ آج کے دور کا جہاد کیا ہے؟ دیکھیے جہاد جس طرح کہ آپ نے خود کہا کہ جد و جہد کا نام ہے، جی، جد و جہد دو قسم کی ہے۔ ایک وہ ہے جو فزیکلی آپ جس کو قتال کہتے ہیں، وہ بھی ایک قسم ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو انسانوں کی زندگیوں کو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے متعارف کرا کے عملاً ان کو صحیح مسلمان بنا دینا۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ عملاً کوئی قتال نہ ہو رہا ہو، لیکن اسی لیے کہا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس تشریف لاتے تھے تو یہی فرماتے تھے کہ رجعنا من جہاد صغیر الی جہاد کبیر۔ اب جو یہ جنگ ہے نا جو نفس کے ساتھ، یہ اس سے بھی بڑی ہے۔ وہ تو دشمن نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ قتال کرنا آسان ہے، یا تم چلے جاؤ گے یا وہ چلے جائیں گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج کا جو غزوہ بدر کے بارے میں خاص طور پر جو آج کا مستشرق ہے، وہ یہ جب پن پوائنٹ یہ بات کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مکہ مکرمہ میں 13 سال جو کیا ہے، وہ جہاد جس کو مسلمان جہاد کہتے ہیں وہ بھی جہاد ہے نا۔ 13 سال قتال تو نہیں ہوا، قتال تو ہوا بعد میں آ کے۔ وہ یہاں پن پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ اصل بات یہ ہے جس کا ہمیں جواب دینا چاہیے اس مستشرق کو، وہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کمزور تھے تو وہ ماتحت رہے وہاں، جب وہ یہاں آ گئے تو نعوذ باللہ وہ سارے ڈاکو بن گئے۔ غزوہ بدر کو اس لحاظ سے وہ لیتا ہے۔ تو اس کا جواب ہم اگر دیں تو وہ اسی طرح جس طرح کہ بخاری صاحب نے فرمایا کہ جب لوگ جن کو لوٹا انہوں نے اور مکہ میں جن کے اوپر ظلم ڈھایا، کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا تھا کہ وہ انہی سے جن کو وہ مال لے کر واپس جا رہے تھے ان سے اپنا انتقام نہ لیتے؟ وہ تو یہ تو زیادتی نہیں ہے، یہ تو دہشت گردی نہیں ہے۔ آج کا مستشرق یہی کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ دہشت گردی ہے۔ نعوذ باللہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بن گئے، صحابہ بھی بن گئے۔ نہیں،
13 سال کے بارے میں تم چپ کیوں ہو؟ وہاں کیوں نہیں اس وقت جب ان کو مظلومیت کی زندگی انہوں نے گزاری ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس جدید دور کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاد اس زمین پر، یہ خدا کی زمین ہے، اس کے اوپر کیا شیطان کی حکومت ہم برداشت کریں؟ یہ کیسے ہو سکے گا؟ یا مجھے زندہ رہنا چاہیے یا اس کے لیے پھر ہمیں لڑنا چاہیے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اسلام سیف سے اور تلوار سے اور جنگ سے ہی پھیلا ہے، تو یہ دیکھیے انڈونیشیا، ملیشیا، یہ تھائی لینڈ، یہ سارے جو ہیں یہ ممالک، یہاں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن 300 سال پہلے ملیشیا بھی مسلمان، حتیٰ کہ میں گیا ہوں وہاں کے صوبوں کے نام بھی عربی میں۔ یہ کس چیز سے متاثر ہوئے تھے؟ یہ جہاد یمن کے تاجروں نے کیا تھا وہاں جا کے، کہ وہ گھوڑے جو وہاں بہت مہنگے تھے انہوں نے اپنا مارجن بھی رکھ کے جو بیچا ہے، تو لوگ تو ایمان لے آئے۔ جو ہمیں یہ تانا دیتے ہو کہ ہم جو ہے اس کے مطلب ہے کہ دہشت گرد ہیں، تم اپنی دیکھو نا، پہلی جنگ عظیم تم نے لڑی ہے، ہم نے نہیں لڑی ہے، دوسری بھی تم نے لڑی ہے، وہ ہم نے، اور اب تیسری بھی تم لڑ رہے ہو، اس وقت تم لڑ رہے ہو، اس وقت ہم نہیں لڑ رہے، ہمیں جہاد کا تانا مت دو۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر جہاد کے موضوع کے اوپر علامہ صاحب سے مزید بات کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ علامہ سبطین صاحب، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، ہاں مگر حد سے نہ بڑھو۔ قرآن پاک کے اندر یہ جو حد سے آگے نہ بڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، یہ واضح اشارہ اس طرف کرتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی اٹھا کے دیکھیں کہ اتنی خاص ہدایات ہوا کرتی تھی جنگ کے موقع کے اوپر کہ وہ اگر جھوٹ سے بھی کہنے کہ میں نے صلح کرنی ہے تو فوراً جنگ ختم۔ تو یہ جو جہاد کا جو کانسیپٹ ہے، ماضی کے اندر تو قتال سے اس کو لیا جاتا تھا، آج کے دور کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے، نئے تقاضے، نیا دور ہے، لیکن ہم جو اپنی طور پہ، بنیادی طور پہ اپنے جو انسان ہے وہ اپنی ذات سے جوہد کا عمل جو ہے وہ نکال بیٹھا ہے، دین کا ایک اہم رکن ہے، اس کے متعلق بیسک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، نئے دور کے جدید علوم کو پڑھ کے ہم اس کی اصل روح سے دور ہوتے چلے گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی وجہ تو اسلامی تعلیمات سے دوری ہے، جی، رسول خدا کی ان تعلیمات سے دوری ہے، ان کی سیرت سے دوری کی وجہ ہے کہ ہم ایک تو ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، لیکن ہمارے اندر وہ عبادت کی روح باقی نہیں رہ گئی ہے۔ رسول خدا کی زندگی میں ہمیں کئی دفعہ ملا کہ ہاں جی ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کو قتل کر دیا گیا، اور رسول خدا کو جب اس کی بات کی اطلاع ملتے، رسول خدا نے دیت دی ہے یہاں پہ کہ بھائی جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے کیوں قتل کیا؟ یا رسول اللہ، میری تلوار میرے ہاتھ میں تھی، وہ اس کا گردن جھکی ہوئی تھی، سے چلنی تھی، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا۔ تو رسول خدا نے وہاں پہ ڈانٹ کے کہا تھا، کیا تم نے اس کے دل میں جھانکا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، ایمان لایا ہے کہ نہیں لایا؟ ہمیں تو یہاں پہ کہ من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، ٹھیک ہے۔ تو اب جس نے لا الہ پڑھ لیا تو اب ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا، اسلام ہمیں احترام سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ چاہے وہ کافر سردار ہیں یا ان کی اولادیں ہیں، ان کا احترام کہا گیا، چاہے وہ غیر مسلم ہیں، یہودیوں کو مسجد نبی کے اندر بٹھایا گیا، عیسائی پادری ہے ان کو مسجد نبی کے اندر مہمان بنا کے ٹھہرایا گیا، یہ تو احترام ادھر سے ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اتنی عدم برداشت پیدا ہو چکی ہے، یہ صرف اور صرف یہ کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ہم مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے تعلیمات محمد وآل محمد کو چھوڑ دیا ہوا، جبکہ یہ اسلام تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو ہمیں اکٹھا کرتا ہے، ہمیں جوڑتا ہے، ہمارے اندر اتنی زیادہ کیا کہتے ہیں مشترکات ہیں، ہم نے کبھی ان کی طرف فکر ہی نہیں کی ہے، اور اتنی کم ہمارے اندر اختلاف ہیں، وہ بھی شرعی مسائل ہیں، ہر کسی کو حق ہے کہ اپنے شرعی مسائل پہ اپنے شریعت کے مطابق عمل کرے، لیکن ہم نے کیونکہ نیم حکیم ملا وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیم ملا خطرہ ایمان،
ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ بات وہی ہے کہ ہم نے آج جو سب سے زیادہ مسئلہ کہ یہاں کا واٹس ایپ کا میسج آیا اٹھا کے ادھر پھینک دیا, تحقیق نہیں کی. ہم تو مفسد فی الارض بن رہے ہیں. اسی وجہ سے کام خراب ہو گیا, گڑبڑ ہو گئی, اس کے اندر شدت پسندی آ گئی, اس نے آگے اتنا بڑا کام کر دیا اور سریعاً کہا گیا کہ جس نے جو مفسد فی الارض ہوا وہ اللہ اور اس کے رسول سے اس نے جنگ کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی. علامہ صاحب میں آپ سے سیکھنا اور سمجھنا چاہ رہا ہوں, آج کے دور میں اسلام کے یہ جو بنیادی ایک اہم رکن ہے جہاد, اس کی ایک شکل تو قتال ہے جو سمجھ میں آتی ہے, آج کے دور میں تو وہ ممکن نہیں ہے. تو پھر یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے, اس کی تکمیل کیسے ممکن ہے آج کے دور میں؟ دیکھیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کی ہے. اس حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشنا نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا کہ ما من نبی بعثہ اللہ فی امتی من قبل الا کان لہ حواریون یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم خلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک من حبۃ خردل من الایمان. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, میں پچھلی حدیث کا ترجمہ چھوڑ دیتا ہوں اختصار کے پیش نظر, فرمایا کہ جو ایسے بد عمل لوگوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ بھی مومن, جو جہاد کرتا ہے اپنی زبان کے ساتھ وہ بھی مومن, جو ان کے ساتھ جہاد کرتا ہے اپنے دل کی نفرت کے ساتھ وہ بھی مومن. آپ نے گویا جہاد کے 3 ڈومین بیان کیے, 3 الگ الگ اس کے میدان بیان کیے. پہلا جو ہے نا وہ ہے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرنا, جس کے پاس اختیار ہے, سلطہ ہے, سلطنت ہے, ریاست ہے, اقتدار ہے, جو فیصلے کرنے کی پوزیشن میں, چونکہ جو بنیادی 4 اسلام کی قتال جہاد کی آخری قسم ہے قتال, جس کی آپ نے وہ مبارکہ بھی حضرت علامہ صاحب سے پوچھی اور حضرت پروفیسر نے اس پہ وضاحت فرمائی, وہ ہے آخری قسم. اس کے لیے 4 بنیادی شرائط ہیں. انما الامام جنۃ فلیقاتل من ورائی, اس کے لیے حکمران کا ہونا, صاحب اقتدار کا ہونا, پھر اس کی قیادت اور کمان میں لڑائی کرنا, اس کا نام جہاد ہے. بالکل ٹھیک. 3 اور شرائط بھی ہیں, اس کو ٹائم نہیں میں وہ بھی بیان کرتا. تو برکیف جب یہ شرائط موجود نہ ہو کہ میں اور آپ ہیں, اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, طالب علم ہے, زبان دی ہے, مجھے اللہ نے ممبر دیا ہے, اللہ نے آپ کو یہ ٹی وی کا ایک پلیٹ فارم دیا ہے, تو ہمارا جہاد کیا ہے؟ فرمایا کہ من جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن, ہم زبان سے جہاد کریں. زبان سے جہاد, ابھی ہم بات کر رہے تھے 5th جنریشن وار, وہ گولی تو نہیں چلتی وہاں پر, وہاں پہ تو زبان اور قلم چلے گا نا, وہ سوشل میڈیا چلے گا, وہاں الیکٹرانک میڈیا چلے گا, پرنٹ میڈیا چلے گا, کتابیں چلے گی, میگزین چلے. تو یہ کام جو ہے یہ بھی جہاد ہے. اور بعض اوقات یہ جہاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابی جا رہے تھے میدان قتال کی طرف. بالکل ٹھیک. جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے, گھوڑے کے اوپر سوار تھے, ہاتھ میں تلوار تھی, رکابوں میں پاؤں تھے, اور جا رہے ہیں. نبی پاس جاتے جاتے پوچھتے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا سب سے بہترین جہاد کون سا ہے, سب سے اونچا افضل جہاد کون سا ہے؟ تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جدھر جا رہے ہو اس سے بڑا جہاد کیا ہے, یہ نہیں فرمایا. آپ چونکہ حق بیان کرتے تھے, آپ نے اس کی دلجوئی اور دلداری کی خاطر یہ نہیں فرمایا, یہ فرمایا جو حق تھا. فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر, ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق ہے نا, یہ سب سے بڑا جہاد ہے جو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کر کے دکھایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, فرمایا کہ حمزہ سید الشہداء, یہ صحیح حدیث میں سنا رہا ہوں, فرمایا میرے چچا جان حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں, لیکن فرمایا ایک ہستی وہ بھی سید الشہداء ہے, وراجل وہ ہستی, وہ شخصیت, وہ مرد میدان جو قام الی سلطان جائر, جو ایک ظالم سلطان کے سامنے کھڑا ہوگا, اس کو امرہ فنہاؤ, اس کو امر بالمعروف کرے گا, نہی عن المنکر کرے گا, فقتلہ, مگر وہ ظالم انہیں شہید کر دے گا, وہ بھی سید الشہداء. اور یہ جناب سیدنا امام حسین کی بات آپ نے کی یہاں پر. تو یہ ہے زبان سے جہاد. زبان سے جہاد یہ افضل ترین جہاد میں شمار ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بات کی مکی دور میں, مکی دور میں نبی پاک نے یہی جہاد کیا تھا نا. سورہ الفرقان مکی صورت ہے, اس میں اللہ فرما رہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, میرے محبوب ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا ہے, اس قرآن کے ذریعے ان مشرکین مکہ کے ساتھ آپ جہاد صرف یہ کہ جہاد کریں, فرمایا جہادن کبیرہ,
وہ جہاد کبیر کریں جو بڑا جہاد ہے. تو یہ جو زبان کا جہاد ہے نا، میں قربان جو نبی اللہ نے 14 سال پہلے یہ فرمایا الغزو الفکری، میں نے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا تھا، فکری جنگ کا آغاز ہونے والا، وہ آج کا ہمارا دور ہے. آج ہمیں ضرورت ہے. ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ پاک فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کی جائے. کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے ہمارا دشمن. لیکن انشاءاللہ الرحمن یہ 22 کروڑ عوام اپنی پاک فوج کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کھڑی ہے، کھڑی رہے گی انشاءاللہ. تو آخری بات جو ہے، معاشرے کے اندر بھی ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس علم بھی نہیں ہوتا، زبان بھی نہیں ہوتی، قلم بھی نہیں ہوتا، اور ان کے پاس سلطہ اور اختیار بھی نہیں ہوتا. وہ عوام ہے، پبلک ہے، تاجر ہے، زمیندار ہے، اس طرح کے لوگ. ان کا جہاد کیا ہے؟ وہ دل سے نفرت کرے اللہ کے، جو اللہ کی بغاوت ہے، سرکشی ہے، جو باطل ہے، اس باطل کے ساتھ وہ دل سے نفرت کریں، بغض رکھیں. اور یہ آخری ہے. اس سے اپنے دل میں برات محسوس کریں کہ ہمارا اس سے کوئی رشتہ، تعلق اور واسطہ نہیں ہے. تو یہ جہاد جو ہے یہ انشاءاللہ ہمیشہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ. اور ہمارا آپ نے کہا جہاد، یہ وہ جو بڑا پہلا جہاد ہے قتال، وہ بھی الحمدللہ آج موجود ہے. پاک فوج کا ماٹو ذرا دیکھیے کیا، نصب العین کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. بالکل ٹھیک. ہمارا الحمدللہ وہ جہاد وہ بھی جاری ہے، ساری ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب آخر کے اندر آپ سے چاہوں گا کہ جہاد کے اوپر چونکہ ہم نے تفصیل سے بات کی، علامہ صاحب نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی. آج کے فی زمانہ ایک طالب علم کے لیے، ایک ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یہ جو ہم انفرادی کیپیسٹی کے اندر ہم جہاد کر سکتے ہیں، مختصراً اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، آپ کی ابتدا تو اپنے گھر سے ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. والدین سے ہوتی ہے، آپ کے بہن بھائیوں سے ہوتی ہے. اور کسی مفسر نے کیا اچھا لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو دعویٰ اللہ کا کام کریں گے، آپ مت سمجھیے کہ آپ کی والدہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے، مت سمجھیے آپ کی بیٹی آپ کا ساتھ دیں گی. بالکل ٹھیک. یہ لوگ یہی آپ کی سب سے پہلے مخالفت کریں گے، کیونکہ آپ حق کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ جو ہے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. لہذا ہمیں یہ پلان کرنا چاہیے. مثلا میں نے اپنے گھر میں پلان کیا ہے کہ میں نے خود پی ایچ ڈی کی، اپنی ساری اولاد کو پی ایچ ڈی کراؤں. الحمدللہ اس وقت ہم ایک گھر میں 5 پی ایچ ڈی ماشاءاللہ پلان کیا ہے. بالکل ٹھیک. تو کیوں نہیں ہم پلان کرتے کہ ہم نے ان سب کو اچھا مسلمان بھی بنانا ہے؟ تو یہ سب سے بڑا جہاد ہو جائے گا. ان کو پورا، اگر تو یہ سلو موشن ہے، یعنی ایک بچہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ جو میرا بچہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے تربیت، نہیں ایسا نہیں. اس کو اسی وقت سے شروع کریں. ابھی وہ 2.5 سال کا ہے، ابھی مثلا اس کو آپ قرآن پڑھ کے سنائیں، پڑھ نہیں سکتا لیکن وہ یاد کر لے گا، وہ اسی وقت کر لے گا. اور یہ تربیتی نظام ایک آپ جو ہے نا، یہ ہر گھر کے اندر آغاز ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں گھر کا جو بڑا ہے، سربراہ ہے، وہ اس کا